وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء والوفاء عمیم الجود والعطاء والسخاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون صدق اللہ او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر نحن اقرب الیہ من حبل الورید او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز دنال محبت ذوق اور عقیدت دنال نگاہاں نو جھکا کے میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے وچ بلند آواز دے نال سینے دا زور لا کے پڑھو الصلاۃ مزہ نہیں آیا ایک مرتبہ پھر پڑھو الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین نہایت ہی واجب الاحترام میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے دوستوں نے بڑی کاوش کی تھی اور تقریباً 15 دن تو میرے نال رابطہ رکھیا۔ ملتان دے نال لاڑ دا علاقہ اتھے بیٹھا سا بھائی شفیر دا فون اور بھی دوستاں دے فون، میرے نبی دی عظمت دا صدقہ جنہ حضرات نے محبت کی تھی، اللہ پاک دین دنیا دے وچوں انہاں نوں کسے شے دی کمی نہ دکھاوے۔ قرآن حدیث دا پرچار، قرآن حدیث دی محبت تساں حضرات نے دکھائی۔ مینوں امید نہیں سی کہ تساں حضرات اتنا ٹائم دئیے۔ پیر صاحب قبلہ انہاں دے دربار عالیہ دے وچ انشاءاللہ پا حاضری بھی اور انہاں دیاں دعاواں بھی لواں گے۔ تہاڈا ذوق دیکھ کے میں آیت مبارکہ پڑھی ہے، ورنہ موضوع میرا کوئی اور سی۔ آپ سمجھ دیو پورا سال تساں میں نے سنے ہیں۔ اللہ تہاڈے سینے سلامت رکھے اور اللہ میرے نبی دی عظمت دا صدقہ تانوں عزتاں تے شاناں عطا فرماوے۔ آمین تے بلند آواز نال آمین۔ آیت مبارکہ جڑی میں پڑھی نہایت نفیس آیت مبارکہ جن دا سمجھنا بڑا مشکل، میں سمجھاون دی کوشش کراں گا، توجہ دے نال سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے نو آباد و شاد فرماوے۔ انشاءاللہ تساں حضرات نے قدم چک لیا ہے اور تواڈے قدماں دے اخلاص دی برکت نال یہ آستانہ انشاءاللہ مشہور اور اس دی فیوز و برکات تو لوگ مستفید ہون گے اور لوگوں کو پتہ لگے گا کہ واقعی آستانے دا مقام اور عظمت۔ انشاءاللہ العزیز جس طرح تساں دوستاں نے محبت والا قدم چکے ہے، اللہ تعالیٰ تواڈے قدماں دے وچ مزید برکتاں عطا فرماوے اور لغزش اور شیطان دے شر تو، منافق دے منافقت تو، حاسد دے حسد تو اس آستانے نو اللہ پاک اور تواڈے سینیاں نو محفوظ فرماوے۔ میں موضوع شروع کر سکنا جی؟ شروع کر سکنے ہیں موضوع؟ سبحان اللہ۔ ہاں ایک دفعہ بلند آواز نال کہہ دے سبحان اللہ۔ تھوڑا جا ذوق پیدا کر تاکہ میں بولاں۔ مینوں کافی دن تو 2-4 دن تو کھانسی، مینوں محسوس نہ ہوئے کہ مینوں ذوق نال او اگلا ذوق نہیں رہ گیا میرے دوستاں دا۔ توجہ دے نال سماعت فرماؤ گے۔ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ نحن فرمایا ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کوئی یہ کسی فرقی نال تعلق رکھتا ہے؟ دربار والے تو دعاواں لین واسطے میں آیت مبارکہ
اور جڑے حضرات میرے ذوق در ذوق محبت نال سنن واسطے آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ پرانا ذوق تازہ رکھ دے ہوئے تسا دسنا ہے کہ ساری محبت قرآن حدیث دے نالوں نہ گھٹیے تے نہ گھٹ سکتی. ہاں قرآن حدیث تسا میرے نال محبت نہیں کر دے، میرے اللہ دے قرآن تے میرے نبی دے فرمان نال محبت کر دے تے اللہ تانوں دنیا دے اتے بھی شاد و آباد فرماوے گا اور قبر تے حشر دے وچ بھی اللہ پاک تانوں عزتاں نال نوازے گا. اے میں منہ دے اتے خوشامد نہیں کردا پیا، ویسے ہی جنہ جنہ قرآن دے نال یاریاں لائیاں نے انہاں دے دربار وچ امیدیں پے. قرآن دے نال محبت رکھ، میرے نبی دے فرمان دے نال محبت رکھ، پھر دیکھ دنیا دے اتے بھی عزت ہوے گی اور آخرت دے وچ بھی عزت ہوے گی انشاءاللہ. توجہ ہے نا آپ دیکھو. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. نحن ہم دیکھیں کہ لفظ کا ترجمہ نحن اقرب، نحن ہم پنجابی دے وچ اپنے دا ترجمہ کریے اسی. نحن دا معنی اسی، میں نہیں. اگر میں دا معنی کرنا ہو گیا پھر آکھیا انا، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. نہیں، فرمایا نحن، ہم تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہیں. آج تک میں نو تو سمجھ نہیں آئی، توڑے بھی کوئی سمجھدار بندہ بیٹھا ہے تو میں نو سمجھاؤ کہ او تا ایک کے آکھیا میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. اے نہیں آکھیا سو بلکہ کی فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہیں. مولا سمجھ نہیں آئی تو تا ایک سے دوسرا کیوں نہ رلایا ہی؟ تو تا ایک سے ہن اگر بیٹھے ہوئے بندہ ایک تے کوئی بندہ فون دے اوتے پوچھ لے اور کون بیٹھے ہو، آکھے گا تینوں نظر نہیں آندا جی، نظر تو نہیں آندا. وہ آکھدا میں ایک بیٹھا ہوا ہوں، میں ایک بیٹھا ہوا ہوں. جلستو، میں بیٹھا ہوا ہوں اکیلا. اے نہیں جلس نہ نہیں آکھے گا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کی آکھے گا میں بیٹھا ہوا ہوں یا میں کھڑا ہوا ہوں. نہ کلا کھڑا، نہ کلا بیٹھا، نہ کلا گفتگو کر رہا. مطلب کہ ایک نفس، ایک بندہ ہے جڑا گفتگو کر رہے ہے یا بیٹھا ہے یا کھڑا ہے. اور اللہ نو چاہیے سی اللہ فرماوے انا اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. نہیں، فرمایا نحن ضمیر. بچے بیٹھے رہے درس نظامی پڑھنا لے انہاں تو پوچھ نحن، ہم تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں. اگر تھوڑا جا ذوق ٹوٹ نہ گیا ہوئے تو میں قرآن دی اگلی آیت پڑھ کے ثابت کر دیا کہ دوجا نال کون ہے. قرآن دی آیت میں پڑھ کے تم دسا. یا اللہ تو آکھیا کہ میں تہاڈی شارک تو زیادہ قریب ہاں. اے کیا؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک، ہم تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے. یا اللہ تو تا ساڈا الہ ہے، تو ساڈا معبود ہے. اسا تیری بارگاہ تو سجدہ کرنا ہے، تینوں سجدہ کرنا ہے. تو ساڈی شارک تو زیادہ قریب ہوئے ہاں. کون ہے جڑا تیرے نال رل کے ساڈی شارک تو زیادہ قریب ہے؟ جو ذوق ہوئے تو اگلی آیت پڑھا میں. مٹھا آتی سبحان اللہ. اللہ اکبر. حاجی صاحب توجہ کرو گے بڑا لطف آئے گا. قرآن دوسری آیت فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اس آیت تو پیچھے تھوڑا جا میں ایک اور آیت پڑھ دیا. اللہ فرماندہ پہ ہے مومنہ نو، منافق نو نہیں، مومن نو اللہ فرماندہ ہے. کی فرمایا؟ توجہ دنات. فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون. وفی مقام ظرفیت، وفی انفسکم افلا تبصرون. کیا تمہارے جو اندر ہے، تمہارے نفسوں کے اندر جو ہے، تمہارے دل کے اندر ہے، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ توجہ، او تہاڈے اندر ہے جڑا کچھ ہے تسی دیکھتے نہیں ہو.
یا اللہ کی دیکھیے جے نظر آوے تو دیکھیے تو دس اندر کی ہے ساڑھے نفسان دے اندر ساڑھی ذات دے اندر ساڑھے دل دے اندر کی شاہ ہون اللہ پہ دستا ہے توجہ دنال سماعت فرما دوسری آیت فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم فرمایا النبی اولا میں اپنی تفسیر پیش کرا تو ٹھکرا سکنے سننی ہے محبت دے وچ آ کے تفسیر بیان کر گیا میں تینوں اس مولوی دی تفسیر بیان کرا جن نے دارالعلوم دیوبند دی بنیاد رکھی ہے کتاب دا نام تعزیر الناس اردو دے وچ چھپی ہے آرام باغ کراچی دے وچوں بھی چھپی ہے دلی دے وچوں بھی چھپی ہے لاہور دے وچوں بھی چھپی ہے ساری جگہ تے کتاب چھپتی پئی ہے اس دے وچ لکھا توجہ ہے یار ساری جگہ تے کتاب چھپتی پئی ہے وہ آندا ہے جڑا اللہ نے آکھیا نا النبی اولا اولا دا معنی اولا نہیں ہے بلکہ اولا دا معنی اقرب ہے کی مطلب فرمایا کہ انیاں توجہ نال جملہ سماعت کریں انیاں تواڈیاں جانا انیاں تواڈیاں جانا تواڈے قریب نہیں نے جتنا میرا قریب نبی تواڈیاں جانا دے قریب ہے حیران کیا لکھا لیا اتنیاں تواڈیاں جانا تواڈے قریب نہیں انیاں تواڈیاں جانا تواڈے قریب نہیں جتنیاں تواڈیاں جانا تو بات کے میرا نبی قریب ہے اگے کسی مولوی کے پیچھے لگ کے سوال پوچھتا پھرے جی نبی حاضر ناظر ہے تو کیسے ہے کس رنگ کے اندر ہے ہمیں تو نظر نہیں آتا میں کہ مولوی جی ساڈے تو سوال بعد میں کری پہلے اپنی کتاب پڑھ کے دیکھ کیڑا مولوی لکھتا پیا ہے اتنی تیرے تو تیری جان قریب نہیں جتنا تیرا نبی قریب ہے توجہ ہے میری گفتگو دا معیار برقرار ہے یا معیار میں گھٹایا ہے 15 دنوں دے وچ برقرار ہے تو پھر بلند آواز نال سبحان اللہ تعالی ہاں اگلے دن میں اوتھے حاضری ہوئی حاصل پور دے علاقے دے وچ ایک مولوی میری گفتگو سن رہا سی بعد دے وچ مولوی نو ایذا ہو گیا کھانا کھا کے اٹھن لگے جدوں میں مجمع دے اینڈ دے وچ پہنچ گیا پیچھے کہنے لگا مولانا صاحب میری ایک بات سننا میں کہا جی حکم آخر جی یہ کون سی کتاب سے تو نے پڑھا ہے میں کہا جی ہن تک کٹھے بیٹھے رہے ہیں نالے تانوں وچ میں تقریر دے دس گیا کہ فلانا لکھن والا ہے تے فلانی کتاب ہے اون دے وچ میں دس گیا ہن جناب نو کیویں یاد آیا کئی بندیاں دی عادت ہوندی ہے بعد دے وچ بلاونا تاکہ لوگ ویکھن کے بڑا پڑھیا لکھیا عالم ہے تا کوئی بڑا عالم ہے جڑا آیا بیٹھا ہے توجہ دے نال تعزیر الناس کتاب دا نام میں دس گیا ہن ایک جھلک میں اپنے مصطفیٰ کریم دی عظمت دی پیش کرنی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جدو حسن دی واری آئی نا تے میرے نبی دے ابتدا حسن دی اور کیڑا شہزادہ ہے میرے نبی دا حسن ویکھن والا با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ تے کیڑا ہے با یزید بستامی ہن تینوں مینوں کی پتا کہ با یزید بستامی کیڑا ہے با یزید بستامی ہوئے توجہ نال جیڑا اللہ دے عرش دے تھلے جا کے اللہ نو سجدہ کردا سی او با یزید بستامی ہے اے چار ہستیاں ایسیاں میرے ذہن دے وچ نے جیڑیاں اللہ دے عرش دے پائے دے نال جا کے اللہ دی بارگاہ تے سجدہ کردیاں سن جنہ دے وچوں ایک حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دوسرا نام لے دینا ہو سکتا ذوق آ جاوے تے ہو سکتا نہ بھی آوے ذوق پہلی ہستی با یزید بستامی تے دوسری ہستی نو حضرت سیدنا خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر آکھدے نے اے بھی جا کے کیویں سجدہ کردے سن وقت نہیں ورنہ میں تینوں دساں ایک ایک ہستی میرے ذہن دے وچ اللہ پاک دا فضل و کرم ہے آپ جانتے ہو میں نے اتنا سنی بیٹھے ہو توجہ دے نال با یزید بستامی گیا اللہ دی بارگاہ دے وچ سجدہ کیتا تے سجدہ کر کے کہنے لگیا اللہ ایک میری عرض مننے تے میں عرض کراں میرے اللہ نے فرمایا ہاں اور اگلے دن میں حضرت قبلہ پیر بارو کریم رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت پیش کی تھی اوتھے جتنے بھی عالم بیٹھے سن سارے دے چہرے کھل گئے میرے نبی دی عظمت سن کے اور میں دیکھنا تیرا چہرہ کیویں کھلدا ہے فرما عرض کیتا سونا ایک عرض کرے قبول ہوے گی میرے اللہ نے فرمایا گل کر عرض کیتا مہربانی کر کے اپنے نبی دی بشریت علی تینوں پتہ لگے گا میرے نبی دی بشریت کی ہے ذوق ہوے تے گل کریے سبحان اللہ ٹائم کتنے منٹ پہ گو 19 منٹ پہ
ٹائم تھوڑا جا دس دیا جی جدو میں محبت دے وچ اگے نکلیا تے مینوں ٹائم دا پتہ نہیں رہنا. ایک مرتبہ سینے دا زور لا کے کہہ دے سبحان اللہ. اچھا ہن کی ہویا؟ عرض کیتا سونا مہربانی کر مینوں دکھا اپنے نبی دی بشریت. اللہ نے فرمایا با یزید تیرا کام نہیں ہے یا اللہ ویکھنا ہے نبی دی بشریت دیکھنی ہے. اللہ نے فرمایا با یزید تیرا کام نہیں یا اللہ دکھا مہربانی کر. ہن حضرت با یزید فرماندے نے مینوں حکم ہویا عبادت کر. عبادت کرتے 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 آخر جس وقت اللہ نے میرے نبی دی بشریت والا پردہ ہٹایا نا تے بشریت والے پہلے پردے تو لے کے آخری پردے تک جڑا فاصلہ سی وہ میں عرض کرن لگیا. فرمایا فاذا بینی و بینھا الف حجاب من دور. فرمایا کہ جس پردے تے میں پہنچیا اس تے 1000 پردے بشریت والا جی ہور پیا سی. مزہ نہیں آیا بلند آواز نال یار. ولی دی درگاہ دے وچ آیا ایڈی ڈلی سبحان اللہ تو ویسے قبول نہیں ہوندی. بلند آواز نال 1000 پردہ جی ہور پیا ہے. پیدا بینی کو بینھا آیا کہ مہربانی کر ایک تا ہٹا دے. توجہ ایک تا ہٹا دے. فرمایا لو دنوتو لحترت خطبتن. فرمایا آئے با یزید اگر ایک پردہ بھی اگے ہونے کی کوشش کی تھی ایک پردہ بھی اگے ہونے کی کوشش کی تھی جل کے راکھ ہو جائے گا. جنہیں موسیٰ کا پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا دوبارہ اپنی جگہ پر نظر نہیں آیا. انہیں نظر نہیں آنے کا خبردار میرے محمد کی بشریت دیکھنے کی کوشش نہ کر. با یزید مستانی نے جب دیکھا فرمایا لئی بناؤ تو محترت تو اگر ایک پورے میں برابر بھی باقی ہو جاتا میں جل کے راکھ ہو جاتا. 1000 پردے کے بچوں ایک پردہ بھی با یزید مستانی نہ دیکھ سکے. 1000 پردے کے بچوں ایک پردہ بھی با یزید مستانی نہ دیکھ سکے. اس کو محمد کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. بلند آواز نال مزہ آیا جی. اچھا کی فرمایا 1000 پردہ 1000 پردہ پورا اگے پیا سی میرے نبی دی بشریت دے وچ 1000 پردہ تے ایک پردہ بھی ویکھن دی اجازت مل جاندی تے میں جل کے راکھ ہو جاندا جی میں موسیٰ علیہ السلام دا پہاڑ راکھ ہو گیا سی. ہن پڑھ جس وقت کافراں دے سامنے میرے نبی تشریف لے آئے میرے نبی تشریف لے آئے نا اس تو پہلے دیکھ میں مثال پیش کراں تاکہ تینوں لطف آ جائے. دو بہناں نے آپس دے وچ سگیاں بہناں نے چچا زاد بہناں نے. ایک دا نام ہے حضرت حلیمہ تے ایک دا نام ہے حضرت خولا. دوویں بہناں نے. حضرت حلیمہ پاک جدو میرے نبی نو لے آئیاں گھر دے وچ لیا کہ میرے نبی آرام فرما نے. حضرت خولا نے آکھیا جا کے ویکھاں تا صحیح ممی تا سردار دا پتر لے آئیاں تے اے بھی سردار دا لے آئیے تے جا کے ویکھاں تا صحیح. انہیں جا کے پردہ جو ہٹایا پردہ ہٹاون تو بعد میرے نبی دا چہرہ ویکھیا نا دیکھ کے کہنے لگی خیر ہے بڑی طویل گفتگو ہے میں صرف ایک پوائنٹ وچوں استخراج کرنا ہے. جدو میرے نبی دا چہرہ ویکھیا نا تے چہرہ ویکھ کے کہنے لگی حلیمہ ایک گل کراں. انہیں آکھیا پتہ نہیں کوئی عیب کڈے گی وچوں. انہیں آکھیا ذرا سمجھ نال گل کری. انہیں آکھیا سمجھ نال ہی کراں گی. انہیں آکھیا کی گل ہے. انہیں آکھیا انج کر میری جائیداد بھی تو لے لے میرا گھر بھی تو لے لے میں جڑا بچہ لے آئی ہوں وہ بھی تو لے لے اے تے مینوں عطا فرما اے تے مینوں دے دے. حضرت حلیمہ نے بڑا محبت دے وچ سادہ جہا جملہ بولیا. فرمایا تو بچے دی گل کرنی ہے دوبارہ یہ گل زبان تے نہ لاویں. انہیں آکھیا کیوں. انہیں آکھیا تو بچے دی گل کرنی ہے اگر اے آکھے نا کہ بچے کو جان قربان کر دے میری جان تو قربان ہو سکتی ہے میں اس بچے کا ایک وال بھی تین نہیں دے سکتی. اس نے مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں نا. ایک بچے دا وال بھی نہیں دے سکتی. کسی عاشق نے گل کی کوشش کر کے ویکھ لینے جے جناب دا ذوق ہو جاوے تا مٹھا مٹھا آکھی سبحان اللہ. اگر تینوں کنا سونا رب نے بنایا سونے
بڑی سادی جی گل کوئی مشکل کوئی نہیں بڑی سونی گل اور تینوں کنا سونا رب نے بنایا سونیا تینوں کنا سونا رب نے بنایا سونیا تینوں کنا سونا رب نے بنایا سونیا کیا بات ہے مزہ آ گیا بڑی سادی گل اور سونی گل ویسے میرے نبی دی عظمت والی گل ہوے نا تے سونی بڑی لگدی اور میں تینوں عرض کراں تو کمال ہو جائے گی جس وقت کافراں دے مجمع دے وچ پہلی مرتبہ میرے نبی نے اعلان فرمایا نا فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ اوے آکھو سارے اللہ اکے سارے کافر سن سارے میرے نبی دے خلاف کوئی گل کر رہا ہے کوئی گل کر رہا ہے ایک بندہ وچوں اٹھیا انہیں کہا یار جیڑا اے بندہ دعویٰ کر رہا ہے ان دی دلیل تا منگنی چاہیے یار چپ تا کرو صبر تا کرو ان میرے نبی نے جیڑی دلیل دیتی وہ بھی وزن کری تے اپنی توجہ دا بھی وزن کری ماشاءاللہ کافی ساری عوام اللہ تعالیٰ اتنی عوام دیا محبتاں قائم دائم رکھے اللہ تعالیٰ سارے نو سلامت رکھے جو ذوق ہوئے تا میں عرض کر سکنا اللہ اکبر میرے نبی تشریف فرمانے ایک کافر پیچھے بولے انہیں کہا چپ کرو ہے کی شور پایا ہے انہیں کہا شور ہے 360 ہے آگا ایک نو منو ایک کتنا ہو سکتا ہے کہ اسی 360 نو بلا کے چھڑ کے اس نو بن لیے اندے خدا نو بن لیے انہیں کہا چپتا کرو اپا اندے کرو گل ہی ایسی پوچھنے ہیں جیڑی گل دا اس دے کولے جواب نہیں ہونا اس نو پتہ نہیں سی کافر سی نا انہوں پتہ نہیں سی کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جو سوال یہاں پورا نہیں ہو سکتا پھر وہاں سے بھی پورا نہیں ہو سکتا جیڑا سوال اتنے نہیں پورا ہو سکتا وہ ادھروں کیویں ہوگا انہوں پتہ نہیں سی کافر سی نا غیر مسلم سی انہیں کہا چپ کرو میں نے سوال کرن دیو توجہ سوال کرن دیو انہیں کہا کی سوال کرے گا انہیں کہا سوال ہے میں سوال کرنا ہے جواب دے میرے نبی نے توجہ فرمایا کیا بات کرے گا عرض کیتا سونا تو جو آفتا پہ ہے کہ اللہ ایک تھے توجہ ہے عرض اللہ ایک تھے تو آفتا پہ اللہ ایک تھے آپ نے فرمایا ہاں آفتا پہ انہیں کہا اگر اللہ ایک تھے تو تیرے کو کوئی اللہ دے ایک ہونے کی دلیل ہے اور میں تھوڑا جا تیرے پیچھے لے جاواں تھوڑا جا پیچھے تاکہ گل تیرے ذہن دے وچ آ جاوے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا سی اولاد نے کہ کتنے اللہ نے انہیں آکھا ایک ویکھیا ہے انہیں آکھا ویکھیا کوئی نہیں ویسے منے ہیں نہیں تھوڑا ذوق نہیں رہ گیا ویسے منے ہیں جبریل نے آکے کھانا ہی دس دیتا میں مان لیا نوح علیہ السلام اور آکھو اللہ ایک کے انہیں آکھا جناب ویکھیا ہے انہیں آکھا ویکھیا نہیں جبریل نے آکے دسیا مان لیا تھوڑی جی اور ٹھیٹ پنجابی کر لے پکی پنجابی پرانی پنجابی انہیں کہا یارہ نے آکھیا مان لیا آکھیا مان لیا ہون موسیٰ علیہ السلام آکھو اللہ ایک کے انہیں کہا جناب کوئی دلیل ہے پہلے بھی نبیوں نے سوال کیتا ہے جناب نے بھی کردے پہ کوئی دلیل ہے انہیں کہا دلیل ہے انہیں کہا کی انہیں کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام تو ساں ویکھیا نہیں جبریل تو سنے ہیں حضرت مختصر کریے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہاں جی اللہ کتنے دیکھے ایک تو ساں ویکھیا دا نہیں پھر تو انہوں کیویں پتہ لگیا انہیں کہا میں نے جبریل نے آگے کھانا بھوک ماری میں نے پتہ لگ گیا اللہ ایک کے کمال ہوگی بھی اللہ ایک کے جی ٹھیک ہے اللہ ایک کے سارے نبی آکھیا اللہ ایک کے تو انہوں کیویں پتہ لگیا کہ جبریل نے آگے آکھیا اور میں حیران نہ ہو جاواں میں قربان نہ ہو جاواں سارے نبیاں جبریل نے آکھیا کہ اللہ نے ایک آکھیا جب تیرے تے میرے نبی دی واری آئی جبریل تے مقام نو ٹھوکر مارتے میرا نبی اتنے جان لگیا جبریل نو آکھیا کہ تو سن کے سارے نو آکھدا ہے اللہ ایک کے آج تو مینوں پوچھے گا اللہ کتنے نے آج میرے کو پوچھ اللہ کتنے نے حضور اجے تو تساں ویکھیا نہیں ویکھن جاندے پئے ہو تے تانوں کیویں پتہ لگ گیا اللہ ایک کے فرمایا ہے جبریل تیری نظر دے وچ میں مدینے دے بسترے دے اوپر ستا پیا ہونا
یطعمنی ویسقینی، تیری نظر دے وچ میں ستا پیا ہوں، میں ستا پیا نہیں پیا ہوں گا، اور میرے بدن والی اکھ بند ہوندی ہے، دل والی اکھ یار کا دیدار کرتی ہے۔ ایک خادم پہنچیا لیٹ، ایک سبحان اللہ ڈلی ہے تو نہیں ہو سکتا نا، بلند آواز میں لاکھ سبحان اللہ، اللہ اکبر، تھک گئے ہو پھر بلند آواز میں کہہ دے اللہ اکبر۔ کی ہویا سن امام تازہ کر میرے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں گے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ انسان نہیں۔ اتنے میں زاویہ پیش کرا پورا تو پھر ٹائم نکل جانا ہے۔ فرمایا انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ میرا اعلیٰ حضرت نے جتنے سٹ ماری ہے چنگی سٹ ماری ہے، اج تک مولوی روندا پھردا اپنے زخم چٹدا پھردا ہے، کیوں کہ سٹ کسی عام دی نہیں، میرے امام احمد رضا غیرت مند امام دی ہے، بلند آواز میں کہہ دیا۔ اچھا بندہ پیچھے بولیا، بول کے کہنے لگا میں دلیل تو پوچھ لین دیو۔ ہاں جی دلیل کی ہے؟ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دلیل ہے۔ ٹھیک ہے جی دلیل دیں۔ ہوں جیڑی میرے نبی نے دلیل دیتی، اگر سینہ سلامت ہے تو سینہ بولنا چاہیے، جے سینے میں کچھ بیماری لگی ہوئی ہے تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس بیماری دا علاج میرا پیو بھی نہیں کر سکتا، میں کی کر سکنا۔ بغض نبی دی بیماری جیڑی ہے، بغض نبی دی بیماری، یقین کرو ان دا علاج میرا پیو بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے نبی دی جیڑی بیماری ہے ان دا علاج جدھر بھی مدینے والے کے قدماں دے وچ موجود ہے۔ ہر مرض کا اپنا اپنا ایک سٹیج ہوتا ہے۔ ہم توجہ کے نام سماعت کریں، میرے نبی نے فرمایا کی آخیا یہ، انہیں آخیا جی اللہ ایک کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ فرمایا ہاں ہے۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اتنی عوام کو آپ نے اکٹھا کر رکھا ہے، اتنے لوگوں کو آپس میں لڑا رکھا ہے، جھگڑا ڈال رکھا ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے اللہ کے ایک ہونے کی؟ اور میرے نبی کا جملہ سن کے آشش کر، اور اللہ نے تینوں نبی اتنا سونا عطا فرمایا ہے، یقین کر میں نبی کے زلف بری کے بال مبارک کو لے کے میں اپنے نبی کے ناخن مبارک تک تعریف شروع کر دیا، قسم اللہ کی عزت کی عزت کے مقام کی میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، میرے پاک محمد کی زلف کی تعریف میں مکمل نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کی اتنی تعریف ہے، سن توجہ کے نال۔ میرے نبی نے فرمایا کیا کہ انہوں نے کہا دلیل دیو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ میں معراج پر جاؤں گا دیکھ کر آؤں گا پھر تمہیں بتاؤں گا، نہیں، جبریل میرے پاس آئے گا وہ آ کر مجھے بتائے گا پھر میں تمہیں بتاؤں گا، نہیں، میرے ابی آدم علیہ السلام نے بتایا تھا اللہ ایک ہے، میں نے وہی کام میں ڈال لی، آج تمہیں بتا دیتا ہوں اللہ ایک ہے، نہیں۔ اتنے نبی گزرے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، میں نے ان کی سن کے بتا دی۔ کمال کا جملہ ارشاد فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اور بس میں تمہارے وچ کتنی زندگی گزاری ہے، انہوں نے 40 سال گزاری ہے تجھے سارے وچ زندگی، اور ہم جملہ سن قرآن بھی میرے نبی کی شان دی بات دے، سینہ کھول کے بات دے۔ میرے نبی نے فرمایا کتنی زندگی گزاری ہے، ہم کی تو سو رہا 40 سال سارے وچ گزاری ہے، فرمایا مجھے محمد کا تمہارے اندر رہنا ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ میرے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ توجہ ہے حضور، میرا ایک ایک منٹ اللہ دے ایک ہونے کی دلیل ہے، میرا ایک ایک منٹ تواڈے وچ رہنا اللہ دے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ دوسرا کافر کھڑا سی، انہوں نے کہا چپ کر جواب بڑا سونا آ گیا ہے، توجہ چپ کر جواب بڑا سونا آ گیا ہے۔ ہن میں ایتھے کتاباں دے حوالے پیش کراں تواڈی دعا نال الحمدللہ، زندگی دے وچ میں شعر و شاعری یاد نہیں کیتی، میں یاد یہ کچھ کیتا ہے۔
لیکن گل ایک بندے نے بڑی سونی کی سی، جے توجہ ہوئے تو کر دیئے. اللہ اکبر، کمال کر دیتی، عشق کی حد کر دیتی. خیر اگے چل کے مرض کرنا، فی الحال میں چاہنا کہ جلدی جلدی اپنے ٹائم دے وچ کلوز کرا اس گل نو. کافر کھڑا سی، انہیں آخیا گل بڑی سونی کیتی تو یہ سمجھے تھا. انہیں آخیا چپ کر بدتمیزا، انہیں آپ دی تعریف کر لی ہے تو بڑا خوش ہویا کھڑا ہے کہ اپنی تعریف کرتے. انہیں جواب دے دیتا، انہیں آخیا اپنی تعریف نہیں کیتی سو، جندا نا لینا پیا ان کی تعریف کی سو. انہیں آخیا کی، انہیں آخیا تو دس آپس دے وچ کھڑے میرے نبی سنتے پے نے، نال صدیق بھی سنتا پیا ہے. یہ تو رولے پائی پھرتا ہے. نہیں جی نبی سنتا نہیں ہے، کسی کی پکار کو نبی نہیں سنتا. میں کیا کمینیا تینوں آج تک سمجھ نہیں آئی، نبی سنتا ہے، ساتھ صدیق بھی سنتے ہیں، ساتھ صدیق اکبر بھی سنتے ہیں. اور کیا صدیق اکبر تے میرے نبی سنتے پے نے. انہیں آخیا دس اج او نبی دے آکھن دا مقصد ہے کہ پہلے میرے وچوں عیب کڈ، پھر اللہ دے وچوں عیب کڈی. نبی دے وچ کوئی عیب ہے؟ انہیں آخیا آپس دے وچ کھڑے ہیں، صادق تے امین تا آپا بھی آکھنے ہیں، صادق تے امین تا آپا بھی آکھنے ہیں. تے انہیں آخیا پھر وہ تیری گل دا جواب دے گئی، تیرے کو لیتا جواب کوئی نہیں. کیا مطلب کہ سارے نبی جنہ دے اوتے انہاں دیاں امتاں نے ادھار چڑھایا سی نا سوال کہ اللہ کو دیکھا، انہاں آخیا دیکھا کوئی نہیں، جبریل نے آ کے دسیا ہے. وہ سارے نبیاں دی ادھار آ کے میرے نبی نے لائی ہے، سارے نبیاں دی ادھار آ کے میرے نبی نے لائی ہے. بڑی سونی گل کر گیا، جے توجہ ہوئے تو کریے نا. ختم نبوت والا تاج بے مثال، تاج بے مثال، ختم نبوت والا تاج بے مثال، تاج بے مثال. رہنا ہمیشہ سیدہ، رہنا ہمیشہ سیدہ، راج بے مثال، ختم نبوت والا تاج بے مثال، تاج بے مثال. رانا ہمیشہ سیدہ، راج بے مثال، راج بے مثال، راج بے مثال. سارے نبیوں نے کھولے چلا جا، حضرت آدم کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے آخر گے اسی سونے بڑی خوبصورت بڑا سدا مقام ہے، بڑی ساری شان تے بڑی عزت تے بڑا مقام ہے. پر جب اگلا سوال کرے گا سارے خاموش ہو جاؤ گے. کیڑا سوال کہ ایڈا تہاڈا مقام ہے، ایڈی تہاڈی عظمت تے شان ہے، پر ختم نبوت والا تاج تمہیں کوئی نہیں ملیا. اس کی کی وجہ سارے نبی یک وقت بول اٹھے، میں کہ تینوں پتا کوئی نہیں، کتنا اونچا مقام ہے، ایڈا سونا ختم نبوت والا تاج ہے. اور سارے تو بھی سونا دیکھو، پھر کتنے گرامر کی لوڑ نہیں، آمنہ دلال دیکھ لو. پھر سارے نبی ہوئے پکار اٹھے، کوئی گل کہنے لگے ختم نبوت والا
قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون 40 سال تواڈے وچ گزارے نے اجے تانوں عقل نہیں آئی مینوں صادق الامین منی بیٹھے ہو مینوں صادق تے امین من دیو تے جنوں میں مننا اونوں ٹھکراندے ہو اگر اونوں مننا وحدہ لا شریک پھر الہی الوہیت دے وچ مقام ربوبیت دے وچ اللہ وحدہ لا شریک ہے رسالت دے وچ میرے ورگا سونا بھی کوئی نہیں ٹائم چونکہ ساڈا ہو گیا ہے انشاءاللہ العزیز تساں پہلے مینوں سمجھ دیو کہ ٹائم تو اٹھے نہیں میں جاندا ہوندا اور یہ بھی تساں سمجھ دیو کہ مولوی تو سپیکر چھڑاونا انج ہوندا ہے جی میں کٹے نو مجھ تلو چھکنا ہوئے انشاءاللہ العزیز آپاں جیڑی حاضری بھی پیش اور جیڑے حضرات اتنا سارا کثیر مجمع محبتاں تے ذوق عقیدت لے کے آئے ہو میں ہور تو کچھ نہیں دل دی اتھا گہرائی دے وچوں دعا دے سکنا کہ تیرے نبی دا ذکر سنن آئے نے تے تیرے نبی ورگا اور سونا کوئی نہیں تے انہاں دی جھولی دے وچ خیرات اتنی کپا کہ اس خیرات ورگی بھی خیرات کوئی سونی نہ ہو اتنی سونی اللہ اپنے نبی دی عظمت دا صدقہ انہاں نو خیرات عطا فرما اللہ رب العزت اس آستانے نو میرے دوستاں نو محبت رکھن والے نو تا قیامت سلامت شاد آباد رکھے آمین بمالک